اور بنو امیہ کی لڑائی چھوڑی، لا الہ الا اللہ کے کلمے کے نیچے آئے، اللہ نے روم اور فارس کو ان کے قدموں میں دے دیا۔ تم دیکھ لو ماضی میں چنگیز کا لشکر بخارا، سمرقند، ترمذ کو رونتا ہوا جب افغانستان پہنچا تو جلال الدین خوارزمی نے لا الہ الا اللہ کے رشتے کے تحت مضبوط کیا، تو عرصے کے بعد پہلی فتح مسلمانوں کو ہوئی اور چنگیز کا بیٹا مارا گیا۔ لیکن پھر عصبیت نے سر اٹھایا، افغانوں نے کہا یہ جنگ ہماری نصرت سے جیتی گئی ہے، ترکوں نے کہا ہماری جنگ حکمت عملی سے جیتی گئی ہے۔ چنانچہ عصبیت نے نعرہ اٹھایا، جلال الدین کی موجودگی میں یہ نعرے لگے، وہ دعائیاں دیتا رہا، وہ جھولیاں پکڑتا رہا، وہ واسطے دیتا رہا رسول اللہ کے، لیکن عصبیت کا نعرہ پروان چڑھ چکا تھا۔ جیے افغان، جیے ترک کے بدبودار نعرے گونج رہے تھے۔ جیسے آج میں مانتا ہوں حق تلفی ہوئی ہے، میں مانتا ہوں بعض قوموں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی، لیکن کیا گھر میں بڑے بھائی چھوٹے پر نہیں کر بیٹھتے؟ کیا تم بھائی بھائی کو قتل کر دے گا؟ کیا تم گھر کو توڑ دو گے؟ کیا تم ماں باپ کو ختم کر دو گے؟ کیا تم اپنی اساس مٹا لو گے؟ یا صلح صفائی سے بیٹھ کے اپنا حق لو گے اور اپنا فرض ادا کرو گے؟ جلال الدین دعائیاں دیتا رہا، واسطے دیتا رہا، لیکن عصبیت کا نعرہ عروج پہ تھا۔ جیسے آج میں دعائیاں دے رہا ہوں کہ اللہ کا واسطہ نکلو صوبائی پرستی سے، نکلو صوبہ پرستی سے، نکلو زبان پرستی سے، نکلو قوم پرستی سے، نکلو فرقہ پرستی سے، نکلو جغرافیہ پرستی سے۔ اور تم تو وہ ہو جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا صرف پنجاب میرا نہیں، صرف بلوچستان میرا نہیں، صرف کشمیر میرا نہیں، صرف سندھ میرا نہیں، صرف خیبر پختونخوا گلگت و بلتستان میرا نہیں، ہر ملک کے ماست کہ ملک خدائے ماست، سارا جہان میرا ہے۔ میں تو مضبوط رشتے پہ کھڑا ہوں، مانتا ہوں قوم پرستی عروج پر ہے، جغرافیہ پرستی عروج پر ہے۔ مجھے معلوم ہے اس وقت بازار میں شور مچا ہے، اس وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ یہ منڈی کا نعرہ نہیں ہے، یہ اس وقت بازار کا مال نہیں ہے، اس وقت بازار کا نعرہ ہے جیے بلوچ، جیے سندھی، جیے کشمیری، جیے پختون، جیے پشمانی، جیے کشمیری، جیے سندھی، جیے سرائکی۔ ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن میرے نبی نے تو بھی آ کر اوس اور خزرج کو ملایا تھا نا، دعائیاں دی تھی، جلال الدین نے دی، نہیں سنی تو نہ ترک بچے نہ افغان بچے، اور نتیجہ سقوط بغداد نکلا۔ مسلمانوں اللہ کا واسطہ نکلو جغرافیہ پرستی سے، نکلو صوبہ پرستی سے۔ مانتا ہوں کچھ حق ضائع ہوئے ہوں گے، کچھ زیادتیاں ہوئی ہوں گی، زیادتیاں کیا ہم پر نہیں ہوئی؟ کیا یہ جسم تم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا؟ اس پر کیا کچھ گزری ہے؟ لیکن میں شہداء کا وارث ہوں، اس لیے میرا نعرہ کیا ہے کہ گلبوسی کے اس جذبے میں گو چبھ جائیں گے کچھ کانٹے بھی، اپنوں کے نشتر سہ لینا، ٹکرانا فقط بیگانوں سے۔ مسلمان تو اس لیے نہیں پیدا ہوا کہ تو شناختی کارڈ دیکھ کر پنجابی کو قتل کرے، تو اس لیے نہیں پیدا ہوا کہ تو پنجاب میں بلوچوں کے خلاف نفرت کو ہوا دے۔ ہم اس لیے دنیا میں نہیں آئے۔ میں مانتا ہوں سندھی میری قوم ہے، پنجابی میری قوم ہے، میں مانتا ہوں کشمیری میری قوم ہے، پختون میری قوم ہے، بلوچ میری قوم ہے، میں مانتا ہوں سرائکی میری قوم ہے۔ میں اس قوم میں پیدا ہوا، یہ میری شناخت ہے قومی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں چھین سکتی۔ لیکن میرا اعزاز کیا ہے؟ میرا اعزاز یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں رسول اللہ کا امتی ہوں، میں قرآن جیسا دستور حیات رکھتا ہوں۔ جب تم اعزاز کو پس پش ڈالو گے اور قومی اور لسانی شناخت کو آگے لاؤ گے، میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ترک آگے لائے تھے، عرب آگے لائے تھے، خلافت ٹوٹ گئی، نہ ترکوں کو عزت ملی نہ عربوں کو ملی۔ ہاں جب انہوں نے اعزاز کو سامنے لایا تو پھر دیکھا کہ وہ بکریوں کے چرواہے
دنیا کے حکمران بن گئے، وہ ترک 3 بر اعظموں کے حکمران بنے، عربوں نے ساری دنیا کو تاراج کر دیا۔ اگر تم ان صوبائی شناختوں سے پیچھے نہ ہٹے تو بلوچ کو عزت نہیں ملے گی۔ ایک ظالم ہٹے گا دوسرا ظالم آ جائے گا، پنجابی ظالم ہٹے گا خود تم پر بلوچ ظالم آ جائے گا، ایک ظالم ہٹے گا دوسرا ظالم کھڑا ہوگا۔ آؤ کلمے سے جڑو، کلمے کا حق دو، کلمے کا فرض ادا کرو، اللہ کی قسم تیری شناخت بھی چمک جائے گی اور تیرا اعزاز بھی سلامت رہے گا۔ تو بلوچ ہے، تو سندھی ہے، تو کشمیری ہے، تو پٹھان ہے، تو افغانی ہے، تو پاکستانی ہے، تو بلتی ہے، تو گلگتی ہے، تو سرائکی ہے، یہ بھی عزت والا ہو جائے گا جب تو کلمے کو عزت بخشے گا، کلمے کا حق ادا کرے گا، کلمے کا فرض ادا کرے گا۔ اللہ تیرا حق تیرے قدموں میں لا کر پھینک دے گا، پھر تو حق مانگنے والا نہیں ہوگا، تو دنیا کو حق دینے والا ہوگا، پھر تو مظلوم نہیں ہوگا، پھر تو مظلوم کا پشتی باں ہوگا۔ بھائی بھائی پر کر جاتا ہے، یہ ہوا ہے، لیکن اصول ایک ہے ہمارا، اپنوں کے نشتر سہ لینا، ٹکرانا فقط بیگانوں سے۔ یہ ہاتھ کبھی بھی اپنوں پر نہیں اٹھے الحمدللہ، اگر کسی اپنے نے اٹھائے تو ہم نے صرف ہاتھ نیچے نہیں کی، ہم نے گردن بھی نیچے کر لی۔ اور جب کوئی غیر آیا، چاہے وہ افغانستان میں آیا، چاہے وہ برما میں آیا، چاہے وہ کشمیر میں آیا، چاہے وہ فلسطین اور شام عراق میں آیا، اللہ کی قسم ہماری زبان نے بھی اس کا تعاقب کیا۔ ہمارے جسموں پہ موجود زخم بتاتے ہیں کہ ہم نے جسموں کے ذریعے بھی تعاقب کیا۔ ہم میں سے کچھ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ اسماعیل حنیہ اور برہان وانی کی طرح قربان ہو گئے، اور کچھ پیچھے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ غازی اور فاتح بنیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا نظریہ بڑا واضح ہے، ہماری عمل کی راہیں متعین ہیں۔ ہم جھول پھیلاتے ہیں، یہ جھولی پھیلاتے ہیں مسلمانوں تمہارے آگے۔ اللہ کا واسطہ صوبائی پرستی کی ہوا کو فروغ نہ دو، کلمے کو فروغ دو۔ جب کلمہ آئے گا تمہیں تمہارا حق تمہارے دروازے پہ ملے گا، ورنہ تم اسی طرح ایک ظالم ہٹے گا دوسرا ظالم تم پہ ظلم کرے گا۔ کیا آج سارے عرب کو خلافت توڑ کے حقوق مل گئے؟ سارے ترکوں کو حقوق مل گئے؟ میرے کراچی میں نعرے لگتے تھے، جیے 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 مہاجر، جیے 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 سندھی، جیے 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 پختون۔ 88 سے لے کر کیا خون کی ہولی کھیلی گئی، 1 عشرے 2 عشرے تک پٹھانوں نے مہاجروں کا خون بہایا، مہاجروں نے پٹھانوں کا اسی طرح بسوں سے چن چن کے قتل کیا۔ جس کی شلوار گیلی تھی اسے مہاجروں کے علاقے میں مارا گیا، جس کے شناختی کارڈ پہ مہاجر بستیوں کا ایڈریس تھا انہیں بلوچوں کے علاقے میں مارا گیا۔ میں نے ایک مرتبہ جا کر لیاری والوں سے پوچھا، اوہ تمہارا لیاری پیرس بن گیا؟ میں نے لالو کھیت والوں سے پوچھا، ہاں بھائی ترقی مل گئی، انگلینڈ بن گیا تمہارا لالو کھیت؟ میں نے سندھیوں سے پوچھا، بتاؤ مجھے میرے گوٹھ والو، کیا تمہارا سندھ سوئٹزرلینڈ بن گیا؟ کہتے ہیں نہیں بنا۔ میں نے کہا آؤ، جب نہیں بنا جیے مہاجر کے نعرے سے، جیے سندھی کے نعرے سے، جیے کشمیری کے نعرے سے، بلوچ زندہ باد کے نعرے سے، پختون زندہ باد کے نعرے سے۔ جب تمہارے علاقے سوئٹزرلینڈ نہیں بنے، انگلینڈ نہیں بنے، پیرس نہیں بنے، آؤ پھر آج کہو اسلام زندہ باد، آؤ آج کہو اللہ اکبر، آؤ آج کہو محمد الرسول اللہ کی غلامی زندہ باد۔ سارے توق گردن سے نکالو، رسول اللہ کی غلامی کا توق گردن میں ڈالو۔ اب کے سامنے سب نعرے چھوڑو، ایک تکبیر کا نعرہ بلند کرو، سارے نعرے چھوڑو، اتحاد و اتفاق کا نعرہ بلند کرو،
وی آر امہ کا نعرہ لگاؤ کہ یہ امت زندہ باد, یہ کلمہ زندہ باد, لا الہ الا اللہ زندہ باد, محمد الرسول اللہ زندہ باد, صحابہ زندہ باد, میرا نبی زندہ باد, کالی کملی والا زندہ باد, خاتم النبیین زندہ باد. پھر انشاءاللہ تم دیکھنا تمہاری ہر بستی مدینے کا نقشہ پیش کرے گی, اور انشاءاللہ پھر تم دیکھنا تمہارے ہاں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا, کوئی غریب نہیں ہوگا. تم زکوٰۃ بانٹو گے, اپنوں میں لینے والا نہیں ہوگا, کافروں میں بانٹو گے, کافروں میں بھی لینے والا نہیں ہوگا. تو پھر تم عمر بن عبدالعزیز کی طرح گندم پہاڑوں پہ ڈالو گے کہ مسلمانوں لا الہ الا اللہ زندہ باد کا صدقہ ہے کہ اتنی مالی فروانی عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ہی آ گئی کہ گندم خرید کر پہاڑوں پہ ڈالی جاتی تھی کہ زکوٰۃ لینے والا نہ کوئی مسلمان غریب بچا تھا, نہ کوئی کافر غریب بچا تھا. چھوڑو اس سودی نظام کو, چھوڑو اس استعماری نظام کو. کبھی تم کہتے ہو کمیونزم زندہ باد, کبھی تم کیپٹلزم کا جھنڈا اٹھا لیتے ہو, کبھی تم کہتے ہو سوشلزم زندہ باد. نا 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 نا, یہ نعرے وہ لگائیں جن کے پاس نظام نہیں. میرے پاس تو ان الدین عند اللہ الاسلام ہے, میرے پاس تو ہدی للناس ہے, میرے پاس تو تنزیل من رب العالمین ہے, میرے پاس تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے, میرے پاس تو ہے نا, میرے پاس تو چڑھتا سورج ہے. اس وقت سورج نکلا ہوا ہے, تم چراغ جلاؤ گے یا چراغ سے روشنی لوگے؟ اسلام کا سورج چھوڑ کر کمیونزم, سوشلزم, سیکولرزم, صوبہ پرستی, قوم پرستی, لسانیت پرستی کے بجھے ہوئے چراغوں سے روشنی کیوں مانگ رہے ہو؟ ان میں روشنی ہے ہی نہیں, ان میں تو نفرت ہے, ان میں تو عصبیت ہے, ان میں تو ظلم ہے, زیادتی ہے. سارے قوم پرستوں میں تمہیں کہتا ہوں تم میرے بھائی ہو, میں جھولی پھیلاتا ہوں, میرا یہ سینہ تمہارے لیے کھلا ہے. تمہارا دکھ میں اس سینے میں نہیں دل کے اندر محسوس کرتا ہوں, لیکن اللہ کا واسطہ دیتا ہوں قوم کو تقسیم نہ کرو. اور رسول اللہ کے جمع کے نظریے پر میں تم سے کہتا ہوں تمہارا رب تمہیں بلا رہا ہے. اگر تمہارا حق تمہیں تمہاری دہلیز پر بھی ملے گا, صرف تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا بلکہ تم پوری دنیا کی مظلوم انسانیت کو حق دلوانے والے بن جاؤ گے. اپنی صلاحیتوں کا استعمال درست کرو. غیروں کی گود میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے نعرے مت مارو, کل یہ آئیں گے تو یہی تم پر فرعون بن کے ظلم کریں گے. اپنے رسول اللہ کا نعرہ اٹھاؤ, وحدت کا جھنڈا اٹھاؤ, اتفاق و اتحاد اور پیار و محبت کا جھنڈا اٹھاؤ. ان پنجابی مزدوروں نے تھوڑی تم پر ظلم کیا ہے. یاد رکھنا, جب سے 9/11 ہوا ہے میں نہ دیوبندی ہوں, نہ بریلوی, نہ اہل حدیث, نہ میں کشمیری ہوں, نہ میں پٹھان, نہ پنجابی, نہ سندھی. میں کسی صوبے کا نہیں, میں کسی زبان پرستی کا قائل نہیں, کیونکہ میں نے دیکھا کہ میرے بکھرنے کی وجہ سے 1.5 کروڑ کشمیری 75 سال سے ظلم کا شکار ہے. میں نے دیکھا کہ برما والے سارے شافی ہیں, وہاں بدھسٹوں کی حکمرانی ہے جو کہتے ہیں ہم ویجیٹیرین ہیں, ہم جانور ذبح نہیں کرتے کہ زیادتی ہو جائے گی. لیکن ان ظالموں نے برمی ذبح کیے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم مرغی کو گوشت پر نہیں بھونتے کہ ہم ویجیٹیرین ہیں, لیکن انہوں نے برمی مسلمانوں کو گوشت پہ بھونا. وہ کہتے ہیں ہم کسی زندہ جاندار پہ چھری نہیں چلاتے, لیکن انہوں نے برمی ماؤں کے پیٹ چاک کر کے حمل باہر نکالے. تو پھر میں سمجھ گیا کہ جغرافیہ نہیں بچا سکتا, شافی ہونا نہیں بچا سکتا. میں نے دیکھا سارا کشمیر آدھے سے زیادہ بریلوی المسلک ہے, لیکن مودی نے نہیں چھوڑا. افغانستان
80% دیوبندی المسلک ہے، لیکن امریکہ نے نہیں چھوڑا۔ کنڑ والے 90% اہل حدیث ہے، لیکن عالمی استعمار نے نہیں چھوڑا۔ عراق والے سارے شافعی ہیں، بچے نہیں۔ الجزائر والے مالکی ہیں، جغرافیہ بھی الگ ہے، نہیں بچے۔ اگر یہ 1.5 ارب امت ایک ہوتی، اللہ کی قسم آج اگر مودی کو صرف یہ پتا چل جائے کہ پورا عالم اسلام نہیں، صرف GCC کنٹری، صرف عرب ممالک مجھ پہ چڑھائی نہیں، میرا معاشی بائیکاٹ کر دیں گے، میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، میں ہانس نہیں ہوں گا، میں ہانس نہیں ہوں گا اس قسم کے کھانے پر۔ اگر مودی کو آج یہ پتا چل جائے کہ 1.5 ارب امت نہیں، صرف عالم عرب، صرف عرب ممالک مجھ سے جنگ کا اعلان نہیں، صرف معاشی بائیکاٹ کا اعلان کر دے، میں رب کے بھروسے پر رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مودی گھٹنے نہیں دیکھے گا۔ کشمیریوں کو ہنومان مان کر نہیں، کالی دیوی مان کر نہیں، گاؤ ماتا مان کر نہیں، کشمیریوں کو خدا اور بڑا خدا مان کر گھٹنے ہی نہیں ٹیکے گا، سجدہ کرے گا۔ لیکن اگر بکھرے رہو گے تو یوں ہی مار کھاتے رہو گے۔ آج افغان کہتے ہیں، بعض افغان، میں مجاہدین کی بات نہیں کر رہا، مجاہدین کا درد ہماری طرح ہے، جن کا لہو امت کے لیے گرا ہو وہ کنویں کے مینڈک نہیں بنا کرتے، جن کا نظریہ ہو ہر ملک کے ماست، وہ حجرے میں بند نہیں ہوا کرتے، وہ پھر مدینے سے نکلتے ہیں، کیسر و کسرا کو روند کر افریقہ اور یورپ کے دروازوں پہ دستک دے کر کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بعض لوگ نفرتیں پھیلانے والے کہتے ہیں، ہم نے اپنے جنگی تجربے سے لڑائی جیتی ہے۔ بعض ادھر کہتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں کہ ہم نے نصرت کی ہے۔ خدا کے بندو، کیوں تمہارے میں وہی عصبیت جاگ اٹھی جو جلال الدین کے زمانے میں جاگی تھی؟ اتنی جلدی تم شہداء کی روشنی بھلا بیٹھے؟ کیا شہیدوں کے لہو نے ہمارے لیے یہ راستہ متعین کیا تھا؟ روس آیا تو یہاں کے مسلمانوں نے ایک جان ہو کر کراچی سے پشاور تک دھماکے برداشت کر کے سرخ انقلاب کو تمہارے ساتھ مل کے روکا الحمدللہ، اور دریائے آمو سے پار کیا۔ جو کہتا تھا کہ ہم پلٹنا نہیں جانتے، انہیں صرف پلٹا ہی نہیں، لٹا بھی دیا۔ پھر عالمی استعمار آیا تو اس قوم میں بعض لوگ مذبذب ہوئے، تو ادھر بھی تو ہوئے نا۔ اگر ادھر کچھ ہم نوا تھے تو ادھر بھی تو تھے نا ہم نوا۔ لیکن ادھر بھی جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ماننے والے تھے، اور ادھر بھی جو کلمے کی جنگ لڑنے والے تھے، تم ہمارا سینہ بنے، ہم تمہاری پشت بنے، ہم تمہاری پشت بنے، تو یہ ایک جسم بنا تو عالمی استعمار کو شکست ہو گئی۔ آج اگر سینہ الگ ہوا تو یاد رکھنا ہم نہیں بچیں گے، اور پشت الگ ہوئی تو یاد رکھنا تم بھی نہیں بچو گے۔ بقا اسی میں ہے، سرخروئی اسی میں ہے، عزت اسی میں ہے، شہداء کے لہو سے وفا یہی ہے کہ اب بھی کلمے کے رشتے سے جڑو اور یکجان رہو، تو اب تو وہ نظارہ ہوگا کہ الان نغزوہم ولا یغزوننا نحن نصیر الیہم۔ آپس کا محاذ گرم نہیں ہونے دیں گے جب تک ہمارے جسم میں قطرہ باقی ہے، جب تک ہماری زبان بول رہی ہے۔ ہم مسلمانوں میں نفرت نہیں آنے دیں گے، عصبیت نہیں آنے دیں گے، ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ ہم مسلمانوں میں محبت کو، ہم مسلمانوں میں اتفاق کو، اتحاد کو، پیار کو فروغ دیتے رہیں گے۔ اگر ہمیں مسلمانوں کے درمیان پل بننا پڑا، ہم پل بنیں گے۔
یہ بوجھ اٹھائیں گے، بے شک اس بوجھ تلے ہم خود کیوں ڈوب کر شہید نہ ہو جائیں، لیکن ہم شہداء کے لہو سے بے وفائی نہیں کریں گے، امت کو آپس میں ٹکرانے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ ان ہاتھوں نے پہلے بھی ظالموں کے گریبان پکڑے تھے، یہ اب بھی ظالموں کا گریبان پکڑ کے مظلوم کے سامنے توبہ کروائیں گے انشاءاللہ۔ اب تو ارض شام مہکے گی، اب تو غزوہ ہند ہوگا انشاءاللہ، اور یہ سینہ اور جسم مل کر غزوہ ہند لڑ کے انشاءاللہ گجرات کے قصائی کو بیڑیوں میں جکڑیں گے انشاءاللہ۔ کب جکڑیں گے یہ میرے رب کو پتا ہے، جکڑیں گے یہ یقین مجھے اس طرح ہے جیسے سورج نکلا ہوا ہے۔ مسلمانوں اتحاد کو فروغ دو گے، قومیت پرستی سے نکلو گے، زباں پرستی چھوڑو گے، صوبہ پرستی سے پیچھے ہٹو گے، کلمے کا حق ادا کرو، کلمے کا فرض ادا کرو، اللہ تمہارے حقوق تمہارے قدموں میں لا کے ڈالے گا۔ اپنے آپ کو، اپنے رب کو نہ بھولو ورنہ خود بد فنا ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ امت میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری صلاحیتوں کو اسلام کے غلبے کے لیے استعمال فرمائے۔ اللہ مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اہل فلسطین و اہل کشمیر کو آزادی اور غلبہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی مظلوم انسانیت کو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہیں ہیں، مسلمانوں کو یہ توفیق دے کہ وہ فلسطین و کشمیر کے ساتھ پوری دنیا میں بسنے والے مظلوم انسانوں کو ظالموں کے پنجہ استبداد سے چھڑائیں۔ زندگی کیفی اسی حسن عمل کا نام ہے، کفر کو نابود حق کو جاویداں کرتے چلو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔